موضوع الدرس في إثبات القيامة أحوال السعداء والأشقياء سورة الانفطار تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ تم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارا قیامت پہ ایمان نہیں. حقاً بل تکذبون بالدین، تم تکذیب کرتے ہو، دین سے مراد یوم الجزاء یوم القیامہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی یوم الجزاء. کما تدین تدان، اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ تم کو اللہ تعالی کے مقابلے پر اللہ تعالی کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالی کے فرما برداری کے خلاف معاصی جو کر رہے ہو، اس کی سبب یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تکذیب ہے. اس کا رخ تھوڑا پھیر دے گا بس ٹھیک ہو جائے. تکذیب فی قلوبکم بالمعاد نہیں اس طرح نہیں ہوگا. وہ جب سامنے آمنے ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے دور کرو چاہے قریب کرو، یا تو اس کو تھوڑا دور کرو یا اس کا رخ پھیرو، یا اس کو تھوڑا دور کر دیں پیچھے کر دیں، یا اس کا رخ جو ہے وہ بدل دیں. جب یہ آمنے سامنے ہوں گے تو چیخ مارے گا چاہے کچھ بھی ہو. کلا بل تکذبون بالدین ای انما یحملکم علی مواجہۃ الکریم، کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر قیامت کا اور قیامت کے دن کی جزا کا کوئی تصور بھی نہیں، کوئی عقیدہ نہیں. تو جب آدمی کا قیامت پہ عقیدہ نہ ہو تو اس کے اعمال صالح ہو ہی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا. اور اللہ نے فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَلَائِكَةً حَفَظَةً كِرَامًا فَلَا تُقَابِلُوهُمْ بِالْقَبَائِحِ فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عَلَيْكُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو لکھ رہے ہیں، لہذا برے کام کر کے فرشتوں کو بھی نہ ستایا کرو، فرشتوں کو بھی نہ تنگ کیا کرو، اور اپنے رب کی نافرمانی بھی نہ کیا کرو. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان وبسان الکمۃ بن مرصد المجاہد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الکرام الکاتبین الذین لا یفارقونکم الا عند احدی حالتین الجنابۃ والغائط فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِجِرْمِ حَائِطٍ أَوْ بِبَعِيرِهِ أَوْ لِيَسْتُرَهُ أَخَاهُ. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اکرم الکرام الکاتبین، کرام کاتبین کا اکرام کرو، احترام کرو، تکریم کرو، الذین لا یفارقونکم، وہ تم سے کسی حالت میں بھی جدا نہیں ہوتے مگر دو حالتوں میں جدا ہوتی ہیں، جب تو آدمی ناپاک ہوتا ہے یا میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ فرشتے ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا آدمی جنابت سے غسل کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ فرشتے جو ہیں ہٹ جاتے ہیں، یا آدمی بول و براز کے لیے بیٹھا ہے تو وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا وَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں کوئی غسل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کسی دیوار کے سائے میں، کسی پردے کے اندر، یا اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ کے کرے۔ اگر میدان ہے اور چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے تو اس کا بھائی کپڑا پکڑ کے کھڑا ہو جائے تاکہ اس پر پردہ ہو جائے، اور پردے کے بغیر جو ہے وہ غسل نہ کرے، تاکہ اللہ کے فرشتوں کا بھی اکرام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا بھی اکرام کریں۔ اور ویسے یہ صفت ہے حیا والوں کی کہ وہ اتنے یعنی استحیاء میں ہوتے ہیں۔ اصل میں جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نعوذ باللہ ننگا غسل کرتے تھے، ننگا نہاتے تھے، اور اس کو وہ عیب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں اب بھی ایسا ہے، دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے جا کے لوگ ایسے نہاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لازمی ہے کہ آدمی اپنے عورا کا خیال رکھے، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اور قریش مکہ تعمیر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے۔ تو حضور پاک جب پتھر لے کے آتے کندھے پہ اٹھا کے تو آپ کے چاچا نے دیکھا تو ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا نہ کریں، آپ پتھر کندھے پہ اٹھا رہے ہیں تو کندھا زخمی ہو رہا ہے، آپ اپنی چادر کھول کے کندھے پہ رکھ لیں اور اس کے بعد اٹھائیں، سب اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے انکار کیا لیکن اس نے حجت کر کے اپنی چادر کھول دی۔ جب چادر کھولی تو فوراً حضور بے ہوش ہو گئے، تو انہوں نے جلدی سے پر چادر آپ پر ڈال دی، کیونکہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ بڑے حیا والے ہوتے ہیں، بڑے ان کے اندر حی کریم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی اریاں کبھی غسل نہ کرے۔ ہاں حمام بند ہے، دروازہ بند ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کھلا میدان ہے تو پھر کپڑا باندھ کے غسل۔ وقد رواه الحافظ ابو بکر البزار ووصل بلفظ آخر وقال حدثنا محمد بن عثمان بن کرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن نفس بن سليمان عن رقبة بن صدر مجاهد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم الا عند احدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره ثم قال عبد بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه والحديثه حضرت ابو بکر بزار نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ننگا ہونے سے منع فرماتے ہیں کہ اپنے عورا کا خیال رکھو۔ یاد رکھو کہ مرد جو ہے اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورا ہے، اس کا چھپانا لازم۔ اگر اس میں ذرا سے حصہ بھی باہر رہ جائے نہ نماز ہوگی اور نہ عبادت۔ جیسے بہت سارے ہمارے بھائی احرام باندھتے ہیں ناف کے نیچے اور ناف اوپر ظاہر ہوتی ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوتا، پھر عمرہ کیسے ادا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ مرد کا عورہ جو ہے عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، گھٹنے بھی شامل ہیں، اور عورت کا جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، بالوں سے لے کر پاؤں تک وہ عورہ ہے، سب چھپانے کے قابل۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا اللہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تعالی سے بچا کرو اور اللہ کے فرشتوں کا ادب کیا کرو۔ فاستحیوا من ملائکۃ اللہ الذین معکم الکرام الکاتبین، وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں جو تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑتے مگر 3 حالتوں میں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنی قضاء حاجت کے لیے
بول و براز کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یا اسی طرح آدمی جنابت کی کیفیت میں ہو تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یا آدمی جب غسل کر رہا ہو تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہاں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَإِذَا أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ، اگر تم میں سے کوئی آدمی کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے، اس کے لیے لازم ہے فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ کہ اپنے کپڑے سے پردہ کرے، یعنی کپڑا باندھ لے، اور بجرم حائط یا کسی دیوار کی اوٹ میں چھپ کے غسل کرے، اور ببعیرہ اور دیوار بھی کوئی نہیں تو اپنے اونٹ کو بٹھا کے اونٹ کی اوٹ کے اندر غسل کرے۔ ثم قال لیکن حدیث کے اندر یہ کچھ کمزور ہیں لیکن روایت لی گئی ہے۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا زیاد بن ایوب قال حدثنا میسرة بن اسماعیل الحلبی قال حدثنا تمام بن جیح النصری عن البصری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عابدین يرفعان الى اللہ عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في اول الصحيفة وفي آخرها استغفارا الا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة ثم قال تفضل به تمام الرجين وهو الصالح الحديث قلت وثقه ابن معين وضعفه البخاري وابو زرع بن حاتم النسائي الحديث ورواه ابن حبان بالبغي۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ما من حافظین، اللہ کے دو فرشتے جو ہیں وہ روزانہ تمہارے اعمال لے کے جو اوپر جاتے ہیں، اگر اس کے اول میں بھی استغفار ہو اور آخر میں بھی استغفار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی اگر اس لیے حکم ہے کہ آدمی کوشش کیا کرو کہ تہجد کے وقت استغفار دیا کرو۔ مومنوں کی صفت یہی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اور جب آدمی استغفار کرتا ہے اور رات کو سونے کے وقت میں بھی استغفار کرتا ہے تو اس کے صحیفے کے اول میں بھی استغفار، آخر میں بھی استغفار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اول صحیفے میں بھی آخر استغفار الا قال اللہ تعالی قد غفرت لعبدی ما بین طرفی الصحیفہ، میرے بندے کے جو صحیفے کے اندر باقی عمل لکھے گئے ہیں گناہوں کے میں نے وہ بھی معاف کر دیے۔ ثم قال تفرد به تمام ابن رجیح، اس نے یہ منفرد ہے اس روایت کرنے کے اندر۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا اسحاق بن سلیمان البغدادی المعروف بالطوسی حدثنا ابیان بن حمران قال حدثنا سلام بن منصور بن زازان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ ان للہ ملائکۃ یعرفون بنی آدم وآسبوا قالوا يعرفون آمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل طاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل معصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان ثم قال الرضا سلام هذا احسبه سلام المدائنی وهو اللین الحدیث۔ حافظ ابو بکر البزار نے مسند بزار کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی بنی آدم کو پہچانتے ہیں۔ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَيَعْرِفُونَ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو بھی پہچانتے ہیں چونکہ صحیفہ اعمال میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا نَظَرُوا إِلَىٰ عَبْدٍ، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں وقت گزارا ہے تو فرشتے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں افلح اللیلۃ فلان، آج رات فلان کامیاب ہو گیا، نجا اللیلۃ فلان، آج رات فلان کامیاب ہو گیا۔
وَإِذَا نَظَرُوا إِلَىٰ عَبْدٍ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور جب دیکھتی ہیں کسی بندے کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، آپس میں ذکر کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہلاک الليلۃ فلان، آج رات وہ ہلاک ہو گیا، آج رات اس کی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، عصیان میں گزر گئی۔ اب حضرت بزار فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر حدثنا سلام جو ہے اس سے مراد صلاح سلام البدائنی ہے، نرم ہے، روایات کے اندر یہ مصطلحات ہوتے علماء کے کہ لین الحدیث ہے یا لا بأس بہ، کہ کوئی حرج نہیں روایت لینے میں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ إلى أن قال تعالى أما يسير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين آتاهم الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ ابرار جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا ابرار اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار سے مراد کون ہیں؟ الذین آتاهم اللہ عز وجل، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور کبھی ایک لحظے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی ہے، وہ ابرار ہے۔ وقد روى ابن ساقر في ترجمة موسى بن محمد بن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن إسحاق بن عبد الله بن محارب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابرار کیوں فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد سے بھی بھلائی کی، والدین سے بھی بھلائی کی، والدین کی بھی اطاعت کی اور اولاد کی بھی اصلاح کی، اولاد کو بھی ہدایت کے راستے پہ لگایا اور اپنے والدین کی بھی اطاعت پہ رہ گئے، اس لیے ان کا لقب ہی ابرار ہو گیا۔ ثم ذکر ما یسیر الیہ الفجار من الجحیم والعذاب المقیم۔ اب اس کے بعد ابرار کے بعد اللہ تعالی نے فجار کا ذکر کیا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جن کا ٹھکانہ عذاب دائم ہے۔ ولہذا قال یصلونها یوم الدین، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے قیامت والے دن، حساب والے دن، یوم الحساب والجزاء والقیامہ۔ وما هم عنها بغائبین، اور یہ وہ جہنم سے، آگ سے ایک لحظے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتے، طاقت نہیں کہ بھاگ جائیں، چھپ جائیں، کوئی فائدہ اٹھا لیں، بالکل نہیں ہو سکتے۔ الا یغیبون عذاب ساعۃ واحدۃ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، تخفیف کی جائے گی۔ ولا یجابون الی ما یسألون من الموت او الراحۃ ولو یوما واحدا، اور وہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے کہ کاش ہمیں ایک دن کے لیے عذاب سے راحت مل جائے، ایک دن کی رعایت مل جائے، لیکن کوئی جواب نہیں دے گا۔ جیسے قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ کہیں گے کہ جہنم کے خزانے کے دروغہ مہربانی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں بس۔ لیکن اللہ کا فرشتہ کہے گا کہ نہیں، موت نہیں آئے گی، اب موت ختم،
تم نے اسی طرح اس میں رہنا ہے، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی اور نہ کوئی زندگی ہوگی ہے اس کی، بلکہ تم اسی طرح عذاب میں رہو گے اور عذاب میں جلتے رہو گے۔ وقوله تعالی وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو خبر ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے، یعنی اس کی شان بڑھانے کے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اور یاد رکھیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں لفظ آیا وما ادراک، محمد مصطفیٰ آپ کو کیا علم، اللہ نے علم دے دیا، اور جہاں اللہ فرماتے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، وہاں علم نہیں دیا۔ تو جہاں قرآن پاک میں ادراک آیا اللہ نے آگے بتلا دیا وما ادراک ما یوم الدین، کہ وہ یوم الجزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اب آگے اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ جزا کا دن کیسا ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، جس دن سارا اقتدار ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہا جائے گا ہے کوئی آج دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں وزیر ہوں اور میں سردار ہوں، ہے کوئی دعوے؟ کون دعویٰ کر سکتا؟ فرمایا الیوم تجزا کل نفس ما کسبت، آج ہم ہر انسان کو اس کا بدلہ دیں گے جیسا اس نے عمل کیا ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ای لا یقدر احد علی نفع احد ولا خلاصه مما هو فيه الا ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، یعنی اس دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، ہاں مگر جس کے لیے اللہ اجازت دیں، اللہ تبارک و تعالی چاہیں، اللہ تعالی راضی ہوں تو ان کو جہنم سے بھی نکالا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ موت ایمان پہ آئی ہو۔ وَنَذْكُرُهَا وَنَادِيسِ يَا بَنِي هَاشِمْ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، حضور نے فرمایا بنو ہاشم اپنے نفس کو جہنم سے بچاؤ، یہ نہ کہنا کہ ہم بنو ہاشم ہیں حضور کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے، بالکل نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لا اغنی من اللہ من اللہ شیئا، میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تنبیہ ہے، ورنہ حضور تو نفع پہنچائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوں گی اور متعدد شفاعت، لیکن اس سے تنبیہ ہوتی ہے کہ آدمی اسی کے دھوکے میں نہ رہ جائے کہ بھی ہم شفاعت کے قابل بنو گے تو شفاعت ہوگی نا، اگر تم شفاعت کے قابل ہی نہ ہوئے تو کیسے شفاعت؟ کیونکہ وہاں شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ من ذا الذی عنده، جیسے اللہ فرماتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، اس لیے حضرت نے فرمایا بنو ہاشم اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقد تقدم ابھی آخر تفسیر سورۃ الشعراء ولہذا قال والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن ہر چیز اللہ کے، آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا میں
کوئی مجازی دعویٰ کرنے والا تو ہے، آخرت میں تو وہ مجازی دعوے والے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں تو ہے نا، کہتا میں بادشاہ ہوں، میں فلاں ہوں، اور قیامت میں تو یہ مجازی دعویٰ بھی نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا والامر یومئذ للہ کقولہ لمن الملک اليوم، کوئی بول بھی نہیں سکے گا، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ اور فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکقولہ تعالی مالک یوم الدین وقال قتادہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ والامر واللہ اليوم للہ ولکنہ لا ینازعہ فیہ یومئذ احد۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ حکم تو آج بھی اللہ کا ہے، لیکن اس دن تو کوئی آگے بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آخر تفسیر سورۃ الانفطار وللہ الحمد والمنہ وبہ التوفیق والعصمت علیک وعلی ثم تلا هذه الآیہ یا ایھا النبی لم تحرم علی ما احل اللہ لک علیک اغلظ الکفارات۔ پتہ نہیں اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہے یار، ورنہ تفسیر جو ہے الحمدللہ سورۃ الانفطار الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر تفسیر سورۃ المطففین ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کی بیماری دور فرمائے، تمام امراض ظاہرہ اور باطنہ سے شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ہر دن صبح کو پہلی نگاہ جب کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بھئی اصل مسئلہ سمجھو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے، وطن سے، میقات سے حج کے لیے، عمرے کے لیے آتا ہے اور اس کی پہلی نظر پڑتی تو اس وقت جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول، کیوں؟ وہ طلب ہی الگ ہوتی ہے نا، وہ ایک جذبہ ہی الگ ہوتا ہے، اور دعا کا مقصد یہی ہوتا ہے جو دعا دل سے نکلے، ورنہ تو کعبہ شریف پر نظر رکھ کے دعا مانگے انشاءاللہ مستجاب ہے، لیکن وہ جو خبر ہے نا اس سے مراد وہ پہلی نظر ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہم دن میں مثلا 10 دفعہ کعبہ شریف میں آتے ہیں، جب نظر پڑے تو وہ پہلی نظر ہوگی۔ ویسے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے کعبے پر نظر پڑے تو اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اسی طرح بعض آثار میں ہے کہ آدمی جب قرآن شریف پر نظر ڈالے تو اللہ کی رحمت ہو، اور آدمی اپنے والدین کے چہرے پر شفقت سے نظر ڈالے تو اللہ کی رحمت ہو۔ بہرحال یہاں تو رحمتوں کا دریا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم محروم نہ ہو جائیں۔ ویسے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جتنے دفعہ بھی حرم میں آئیں تو اگر وہ دعا یاد ہو سکے تو وہی مانگ لیں، ورنہ کوئی دعا مانگ لیں کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی، اللہم زد من کرمہ و شرفہ و عظمہ ممن حجہ و اعتمرہ، یعنی اپنی زبان میں مانگنے کہ یا اللہ اس گھر کی عزت و عظمت اور دوبارہ فرما دے، اور جو لوگ تیرے کعبے کی عزت فرماتے ہیں ان کی عزت بھی دوبارہ فرما دے، جو تیرے کعبے کے احترام کے لیے عمرے پہ آ رہے ہیں، حج پہ آ رہے ہیں، ان کی بھی عزت دوبارہ فرما دے،
جب بھی نظر پڑے تو یہ دعا کر لیا کریں. اصل تو دعا ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جو دعا تیرے دل سے نکلے نا جی. یقین کریں کہ علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف میں انہوں نے کہا ایک تو ملتزم پہ کھڑے ہو گئے جو دعا مانگی جائے کبھی رد نہیں ہو. اچھا اب ملتزم بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، سامنے کھڑے ہو جائیں چاہے دور کھڑے ہو جائیں. اسی طرح مقام ابراہیم کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو. اسی طرح حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو. اسی طرح طواف کے دوران چلتے ہوئے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو. اسی طرح زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو. اسی طرح صفا مروہ دوڑتے ہوئے صفا پہ کھڑے ہو کر جو دعا کریں قبول ہوتی ہے. مروہ پہ کھڑے ہو کر جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے. صفا مروہ کے دوران دوڑتے ہوئے بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. کعبے پہ نظر پڑنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے کھول دیے ہیں. اب مانگنا تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم کیا مانگتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم بھی تو دعائیں مانگتے ہیں نا. حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں ماشاءاللہ. حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. وہ جب تشریف لے آئے زمزم پہ تو انہوں نے حضور کی یہ حدیث پڑھی کہ یا اللہ تیرے سچے نبی کا سچا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم پی کے جس غرض کے لیے دعا کرو وہ پوری ہوتی ہے. زمزم صرف بیماری کے لیے نہیں ہے، زمزم پی کے جو بھی دعا مانگو گے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ قیامت والے دن میدان محشر میں مجھے پیاس سے بچا دے. دیکھیں اللہ والوں کی کہاں نظر ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے زمزم کے کنویں پہ زمزم کا پانی پیا. پانی پینے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی پاک کا سچا فرمان کہ زمزم پی کے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. میں دعا مانگتا ہوں کہ مجھے سفیان ابن عیینہ مل جائیں اور تیرے نبی کی مجھے 100 حدیث سنائیں. تو حضرت سفیان فرماتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑا ہوا زمزم پی رہا تھا. اس کو تو پتا نہیں تھا کہ میں سفیان ابن عیینہ ہوں. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا آؤ بھائی تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، آ جاؤ میں سفیان ابن عیینہ ہوں. ہم نے ان کو لے کے آیا اور 100 حدیثیں سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی دعا کو اللہ نے فوراً قبول فرما دیا. تو زمزم کا پینے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے. ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، نکل رہا تھا کہ وہاں جیسے زمزم کے ڈور رکھے ماشاءاللہ. اب تو مدینہ منورہ کے حرم میں بھی ہر وقت زمزم ملتا ہے. اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے. انہوں نے بالکل ایک سروس بنا دی ہے. گاڑی کے پیچھے گاڑی جا رہی، ایک گاڑی خالی ہو رہی ہے پیچھے گاڑی لگ رہی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی زمزم پی لوں. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بوڑھا سا آدمی ہے اور بالکل عجیب حیت ہے، پرانا لباس ہے. میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں یہ کیا مانگتا ہے. اس نے پانی ہاتھ میں پکڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا. درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک، کہ یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کرو اور مجھے شفا عطا فرما. میرے نبی کا فرمان ہے نا کہ شفا ہے تو اپنے نبی کی بات تو سچی کرو نا. میں حیران ہو گیا اس کی دعا سے. میں نے کہا واقعی یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے.
تو اس نے بڑی عجیب بات کی نا کہ یا اللہ صدق قول حبیب، اپنے حبیب کی بات کو پورا کرو، ہم گناہگار ہیں نا، لیکن تیرے نبی کا فرمان تو پورا ہونا چاہیے نا۔ صدق قول حبیب کا وشف عبدک، اور اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما دو۔ تو مجھے بھی الحمدللہ ان کے وہ لفظ یاد رہ گئے۔ تو زمزم کا پانی جو ہے وہ تو ایک عجیب چیز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، مصیبت یہ ہے ہمارا نہ اللہ پر یقین، نہ رسول اللہ پہ یقین، نہ زمزم پہ یقین، فائدہ کیسے ہو؟ ورنہ زمزم کے پانی سے، مجھے ایک دوست نے خود سنایا، اس نے کہا جی میرا نوجوان بیٹا، ایک ہی بیٹا اور بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو علاج کے لیے باہر لے گیا، المانیہ، یورپ، امریکہ، ساری دنیا پھرا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا کینسر ہے، لیور کینسر ہے، جگر کا کینسر ہے، اور یہ اس سٹیج پہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس سٹیج پہ ہے کہ آپریشن کر کے وہ نکالا بھی نہیں جا سکتا، پھیل چکا ہے، بڑے حصے کو ڈیمیج کر دیا ہے، کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے اس کو گھر لے جاؤ۔ کیا وجہ پردیس میں موت آئے، پھر پریشانیاں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا، اس کا گھر جدے میں تھا، اور نے کہا میں ایئرپورٹ میں اترا، بیٹے کو لیا، سیدھا مکے آیا، ہوٹل میں آ کے کمرہ بک کیا، اور اللہ کے حرم میں آیا، عمرہ کیا، بیٹے کو بھی عمرہ کرایا، اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہر نماز پر میں اس کو زمزم پلاتا، زمزم اس کے اوپر ڈالتا، زمزم اس کے سر پہ ڈالتا، اسی جگہ پہ زمزم ڈالتا، ہوٹل میں، ظہر میں، عصر میں، سارا دن ساری رات بس زمزم زمزم، اور یقین کامل سے دعا کرتا کہ مولا مجھے انسانوں سے نا امیدی ہے، تیری رحمت سے تو نا امیدی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ 5-6 دن کے بعد میرے بیٹے کی طبیعت سنبھلنے لگ گئی، 1 ہفتے کے بعد اس کا وزن بڑھنے لگ گیا، اور 2 ہفتے کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس نے کہا ابا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس کو فوراً جا کے میں نے MRI کرایا، اور انہوں نے کہا اس کو تو کینسر ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ اس کو کینسر ہے؟ اس کا تو کوئی کینسر نہیں، اس کا کینسر ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے شفا کاملہ عطا۔ لیکن شرط تو وہی ہے نا کہ یقین بھی تو ہو نا۔ ہم زمزم بھی پیتے ہیں، گولیوں کا پھکا بھی مارتے ہیں، نہ گولیوں پر یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے، اسی لیے ہم بھی لٹکے ہوتے ہیں، نہ شفا ہوتی ہے نہ مرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ انگیٹھی چاندی کی ہو، فیروزہ پتھر ہو، بھائی کوئی خصوصیت نہیں ہے پتھر کی، یہ محض ایک زینت ہے، ایک حسن ہے پہننے کے لیے۔ چاندی کی انگوٹھی جو کہ جائز ہے، عقیق پہنے، کوئی اور زمرد پہنے، کوئی دنیا کا پتھر پہنے، پتھر میں کوئی نفع نقصان نہیں۔ یہ بالکل جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ پتھر اگر راس آ گیا تو جناب بڑا فائدہ ہے، اور مخالف پڑ گیا تو تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھو نا، اب آپ دیکھیں ملنگ جو ہیں ہمارے ملک میں، ملنگ تو آپ نے دیکھے، وہ ان کے ہر ہاتھ میں 8-8، 5-5، 6-6 انگوٹھی، ان کو کوئی پتھر بدبختوں کو راس نہیں آتا، وہ اسی طرح ننگے پھرتے رہیں گے، اسی طرح چمٹے بجاتے رہیں گے، اسی طرح لوہے کے ساتھ اٹھتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، کوئی پتھر تو ان کو فائدہ پہنچا دیتا۔ انہوں نے تو 8-8 پہنے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے تو گلے میں بھی من کے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ فائدہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ بطور زینت، چونکہ شریعت میں انگوٹھی پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے چاندی کی، عورت کے لیے سونا پہنے، چاندی پہنے، جو مرضی ہے پہنے، باقی فائدہ ہاں کوئی طبی فائدہ ہو وہ الگ بات۔ کیا مانا؟ جیسے بعض پہاڑ ٹھنڈے ہیں، بعض پہاڑ گرم ہیں، بعض پہاڑوں میں گندک ہے، بعض پہاڑوں میں میگنیٹ ہے، بعض پہاڑوں میں جس ہے، بعض پہاڑوں میں سونا ہے،
بعض پہاڑوں میں چاندی ہے تو ان کے خصوصیات ہوتے ہیں، اسی لیے حکیم جو ہے نا وہ کشتے بناتے ہیں، عقیق کا کشتہ ہے، یہ مروارید کا کشتہ ہے، یہ موتیوں کا کشتہ ہے، اس میں اگر کوئی طبی فائدہ ہے تو الگ بات ہے، باقی نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی جو آپ نے روایت فرمائی ہے کہ مردے کو کہا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، حضور کی صحیح حدیث مبارک میں ہے، یہ تو خیر بنیاد الطالبین کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر پہ موجود ہیں، جب میت کو دفن کر لیا گیا، مٹی برابر کر لی گئی، حضور نے فرمایا فاسألوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اللہم ثبتہ علی القول الثابت، تو اگر اس وقت اس کو دعا فائدہ نہیں پہنچاتی تو پھر حضور کیوں فرماتا؟ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب میت کو دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو چلنے کی آواز بھی پہنچتی، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے جب آدمی مر جاتا ہے تم دفن کر دیتے ہو، اللہ روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں، روح علیین میں ہے یا روح سجین میں ہے، لیکن تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا تمہارے پاس ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، سیٹلائٹ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اگر انسان تعلق جوڑ سکتا ہے خدا نہیں جوڑ سکتا؟ وہ تعلق جب توڑ دیا جاتا ہے تو اس کو، اور ایک حدیث میں لفظ ہے فتعاد روحہ الی جسدہ، اس کے روح کو جسد کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں اس کو پھر بٹھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ 3 سوال ہوتے ہیں، اور پوچھنے والے منکر نکیر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو منکر نکیر کافر کی قبر میں آتے ہیں، مسلمان کی قبر میں مبشر و نذیر آتے ہیں فرشتے، وہاں منکر نکیر کا کیا کام ہے؟ وہاں مبشر آتے ہیں، نذیر آتے ہیں، کافروں کے بعد منکر اور نکیر آتے ہیں۔ اب اگر اس نے صحیح جواب دے دیا، بات کہتے ہیں نہیں ہر قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں، تو جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، وہ کہتے ہیں ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، وہ کہتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب سو جاؤ آرام کرو مزے کرو۔ اور جو کافر ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں من ربوں کا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ما دینوں کا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، تو پھر اس کو وہ مارتے ہیں۔ تو یہ ساری حدیثیں بڑی ہوئی ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس حیات و موت کے جھگڑے میں تمہیں کس نے ڈالا ہے؟ بھائی نہ تو اللہ نے ہم سے قبر میں پوچھنا ہے، نہ میدان محشر میں پوچھنا۔ اچھا مسئلہ صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف تھا، تابعین میں بھی اختلاف تھا، لیکن کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا، فتوے نہیں لگائے، کسی نے کسی کو گمراہ نہیں کہا۔ ایک رائے ہے بی بی عائشہ کی رائے تھی کہ مردے نہیں سنتے، بعض صحابہ کی رائے تھی کہ سنتے ہیں، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں، ہر وقت اسی مسئلے کو لے کے آدمی پھرتا رہے۔ بہرحال یاد رکھو یہ تو بالاتفاق ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا 1400 سال سے لے کر آج تک کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے جسد مبارک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیے ہیں،
وہ محفوظ ہیں اپنے جسد کے ساتھ، انبیاء کی حیات، لیکن شرط ہے کہ عالم برزخ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران میں اگر میں فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور چادر سر پہ ڈال لی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ حالت احرام میں جو کیفیت ہے اسی میں نماز پڑھو۔ احرام میں سر ننگا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جب اس کو کفن دو تو اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالو، قیامت میں لبیک پڑتا ہوا اٹھے گا، لیکن جرمانہ کوئی نہیں، اگر ڈال لیا تو کوئی بات نہیں۔ کہ اگر ایک برتن ہے اس میں خنزیر کا گوشت پکایا گیا، بعد میں مسلمانوں نے اس برتن کو دھو کے صاف کر دیا، تو دھونے کے بعد اب حلال گوشت پکا سکتے ہیں کوئی بنا، جب پاک ہو گیا بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی جب ناپاک تھا تو حرام تھا نا، جب دھو ڈالا پاک ہو گیا۔ برتن کو حلال کرنے کے لیے 3 دفعہ صرف کتے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کتا اپنی زبان پانی میں یا کسی چیز میں مارے تو وہاں حدیث میں حکم ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے، اور یہ بھی حکم ہے کہ 1 دفعہ مٹی سے دھویا جائے۔ اچھا، پہلے ہم بھی جب پڑھتے تھے یہی سمجھتے تھے کہ صابن تو تھے نہیں، اس زمانے میں کون سا شیمپو تھے، کون سے اینٹی سیپٹک چیزیں تھیں، تو مٹی ہوتی تھی، مٹی سے دھو ڈالا۔ لیکن اب جناب 1400 سال کے بعد حضور کے فرمان کی تصدیق ہو گئی، جدید میڈیکل سائنس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ کتے کے منہ کے اندر جو جراثیمیں ہیں، جراثیم ہیں، وہ دنیا کے کسی اینٹی سیپٹک سے نہیں مرتے، مٹی سے مرتے ہیں۔ تو حضور نے یہ بات 1400 سال پہلے فرمائی، ورنہ باقی ہر چیز کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، پہلے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم اسی برتن میں پکائیں، اور برتن رکھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ میں ایک دفعہ خود سفر کر رہا تھا، بفلو کے علاقے سے میں کینیڈا جا رہا تھا، بھائی روڈ ہم جا رہے تھے، دوست بہت سارے تھے۔ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اتفاق سے جب سروس پہ ہم اترے تو چھوٹا سروس اسٹیشن تھا، اور اس کا جو سسٹم تھا نا جی اپنا واش روم وغیرہ وہ بند تھے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ وضو کرنا ہے، تو ایک کیفیٹیریا تھا چھوٹا تھا، اس میں 2 لڑکیاں انگریز تھی، وہ کام کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان سے کہو اگر اجازت دیں تو ہم ان کا باتھ روم استعمال کر لیں اور ان کے کیفیٹیریا کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ تو باہر تو سردی تھی نا، بندہ مر جائے۔ وہ گیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آ جائیں، ویلکم۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ سب کو وضو تھا، صرف میں کمزور تھا نا، میرا وضو نہیں تھا۔ تو اس لڑکی نے پہلے جا کے واش روم کو دھویا پانی سے، دھونے کے بعد صاف کر کے پھر مجھے کہا کہ اب آپ استعمال۔ پھر میں نے وضو کیا، استعمال کیا۔ وہاں انہوں نے ہمیں وہ رول تھا کاغذ کا، یہ جو لپیٹ کے کھانا دے دیتے ہیں چیزیں دے دیتے، وہ بچھا دیا کہ اس پہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ یہ جگہ تو پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ اس پہ ہم نے نماز پڑھی۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یار ان بچیوں نے ہمارا بڑا احترام کیا ہے، تو چلو ایسا کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ کوئی کافی شافی کوئی چائے شائے بنا کے ان سے کوئی بسکٹ بھی لے لیں، اور چیزیں بھی لے لیں، تو کوئی فائدہ ان کو بھی ہم پہنچائیں۔ تو ہم نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ ہمارے کیفیٹیریا سے چائے بھی نہ پیئیں، کافی بھی نہ پیئیں۔
اگر آپ نے بسکٹ بھی لینے ہیں تو اس کو پڑھ کے لیں کہ اس میں اینیمل فیٹ نہ ہو، ویجیٹیبل فیٹ۔ ہم نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے برتن دھو دیں گے، لیکن انہی برتنوں میں ہم خنزیر بھی ڈالتے ہیں، اسی برتنوں میں شراب بھی ڈالتے ہیں، پھر یہ ہمارے ہاتھ بھی تو وہی ہیں۔ تو اس لیے آپ مجھے اچھے لوگ لگتے ہیں، آپ ہماری کوئی چیز نہ کھائیں پیئیں۔ اور میں سمجھتی ہوں آپ کو بسکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں۔ کوئی احسان نہیں، میں نے جگہ دی آپ کو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا اچھا تم بتاؤ تمہارے لیے میں کیا دعا مانگوں؟ انہوں نے کہا جو آپ کو اچھی لگے۔ میں نے کہا مجھے تو یہی اچھا لگے گا کہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا دے اور اسلام نصیب۔ انہوں نے کہا یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنا تو کافر بھی خیال کرتا ہے، تم کیوں برتن استعمال کرو؟ کیوں دھونے کے چکر میں پڑو؟ اگر ایک آدمی ہے بظاہر تندرست ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، لیکن باقی ضرورتوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے، قرض ہو گیا ہے، زکات بالکل زکات دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کیا ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا جائز ہے جس کے مال میں حرام ملا ہوا ہو؟ میرا بھائی تقویٰ تو یہ ہے کہ نہ کریں۔ شریعت میں جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، ضروری تو نہیں وہی حرام والا ہمیں کھلائے گا، ہو سکتا ہے وہ حلال والا ہمیں کھلا دے، حرام والا اپنے لیے رکھ لے، تو جائز ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، اعلی حضرت کا فتویٰ تھا، کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی طوائف خیرات کرے تو اس کی خیرات کا پکا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کھا سکتے ہیں۔ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، وہ ایسے موقع پر قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہے اور اپنے پیسے سے قرضہ ادا کر دیتی ہے۔ بارہ پتہ نہیں ان کو کیسے تجربہ ہو گیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں شبہ پڑے ہٹ جاؤ، شبہات سے دور ہو جاؤ۔ ایک ہے جائز ہے تو جائز ہے۔ اگر میرے بھائی دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرو، نہ ایمان سے کہیں آج ہم یہ جتنا بپسی، مرنڈا، کوکا کولا، پتہ نہیں کیا بلا یہ جو پیتے ہیں، کیا آپ کا اعتقاد ہے یہ 100% حلال ہے؟ پتہ نہیں ان میں کیا کیا بلا ہے۔ کوئی کہتے ہیں پیپسین ہوتی ہے اس میں۔ اچھا نہ بھی ہو تو یہ ساری فرنچائز جو ہیں وہ یہودیوں کی، ان سب کا نفع جو ہے ان کو جاتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ جی میرے خیال میں وہ تو شاید وہ چھوٹا ٹن پیتے ہیں، آدھا بچا کے رکھتے ہیں، مسلمان تو 1.5 لیٹر والی بوتل پیتا ہے۔ کیا کیا بس چھوڑو، اسی لیے تو نماز میں مزہ نہیں ہے، نہ عبادت میں مزہ نہیں، دعا میں مزہ نہیں۔ آپ کتنے عرصے سے کتنا دفعہ روئے ہیں آپ اللہ کے دروازے پہ جا، دل سیاہ ہو گئے، رونا کیسے آئے گا؟ آنسو کیسے نکلیں گے؟ 20 لاکھ آدمی کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، یہودیوں کا ایک بچہ بھی نہیں مرتا، مسلمانوں کے روز قتل عام ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اندر حلال ہے ہی نہیں۔ میں نے مدینہ منورہ سے آئے سب ساتھی انہیں احرام باندھ کے عمرہ کیا، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر کوئی عذر نہیں تھا دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں عمرہ کرنے کے بعد
طواف اور صفا دوڑنے کے بعد بھی ایک طواف نساء کرتے، وہ شیعہ ہے، شیعہ کا مسلک ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، اور نہ پڑھے ضروری نہیں۔ اگر کوئی عورت نکاح پہ آئے اور حیض کی حالت میں ہو، وہ عمرے کی نیت کر لے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے سادے پانی سے غسل کرے، طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہاں سے قریب ہے باہر ہے، قریب ہے، وہ تو بہت باہر ہے، باہر ہے، یہ قریب ہے، قریب ہے لیکن تھوڑا باہر جانا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا۔ کاروائی